بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسیج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو نچڑتا رسگلہ کے نام سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے ذوق کو مزید بڑھائے گی۔ ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ چلتے ہیں نئی ویڈیو نچڑتا رسگلہ کی جانب۔ ان کے بازوؤں اور ہاتھوں سے گویا مسمرزم کی لہریں نکل رہی تھیں۔ ان کے لمس سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، ایک بے نام سا سکون، ایک بے نام سی فرحت، جیسے انڈے کو ایکویٹر میں رکھ دیا گیا ہو۔ نماز کے بعد وہ 10-15 منٹ ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ اس عرصے میں ان کے بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں اور نگاہوں نے ایک طوفان برپا کیے رکھا۔ کبھی وہ میرے لیے جگہ بناتے، کبھی میرے حاجی بیگ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیتے، کبھی میری کمر کو تھپکتے، کبھی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے۔ ان کی توجہ تلے میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے خشک رسگلے کو شیرے میں ڈال دیا گیا ہو اور اس کا ذرہ ذرہ مٹھاس سے بڑھ کر نچڑنے لگا ہو۔ ان کی توجہ ہم دونوں پر ایک سی تھی اور اس وقت ہم دونوں مٹھاس سے نچڑ رہے تھے۔ میں نے قدرت اللہ شہاب کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے عجز سے سرشار یوں بیٹھے تھے جیسے دلہن لباس عروسی میں سر جھکائے بڑے معصوم انداز میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ جانتی ہے، سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں آج تک قدرت اللہ شہاب کی زبان سے کچھ نہیں جان سکا۔ جب بھی جانا ان کی آنکھ سے جانا، نگاہ سے سمجھا۔ یہ درست ہے کہ نگاہ ساری بات نہیں بتاتی، تفصیلات سے نہیں نوازتی، لیکن بنیادی طور پر نفی اثبات کی جھلک کو ضرور واضح کر دیتی ہے۔ عورت کے متعلق عام طور سے کہا جاتا ہے اگر وہ نہ کہے تو کہہ دیں، وہ کہے نہ کہے کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے کہ شاید، اگر وہ شاید کہے تو مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر وہ ہاں کہہ دے تو سمجھ لو وہ عورت ہی نہیں۔ اسی حساب سے میں نے قدرت کے متعلق بھی چند اصول وضع کر رکھے ہیں۔ اگر وہ زبان سے کہیں پتہ نہیں تو مطلب ہے کچھ پتہ ہے۔ اگر وہ کہیں شاید ایسا ہی ہے تو مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اگر وہ کہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو یقین جانو وہ قدرت نہیں کوئی اور شخص ہے۔ یہ تو قدرت اللہ شہاب کی زبان کی بات ہوئی۔ ویسے عام طور سے زبان انسان کا واحد عضو ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو بات پر پردہ ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ مرد قدیم کے موجودگی میں قدرت اللہ شہاب سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن میں کانی آنکھ سے ان کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ مرد قدیم کے متعلق ہم دونوں کا رد عمل ایک سے بھی تھے اور مختلف بھی۔ میرے رد عمل میں حیرت کا عنصر تھا، لیکن قدرت اللہ شہاب کے رد عمل میں حیرت کا عنصر نام کا کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ خوشی اور انبساط میں ہم دونوں میں یکساں تھی، لیکن اس کی نوعیت بالکل مختلف تھی۔ میری خوشی والہانہ تھی اور والہانہ خوشی مقابلتاً سطحی ہوتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی خوشی میں عمق تھا، گہرائی تھی، ان کے اظہار میں ضبط تھا۔ ہم دونوں کے رویے میں بنیادی فرق یہ تھا کہ قدرت اللہ شہاب جانتے تھے کہ جانتے ہیں اور میں جانتا تھا کہ نہیں جانتا۔ قدرت اللہ شہاب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن ان کی عجز کی گہرائی سے پتہ چلتا تھا کہ مرد قدیم کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی گہری خاموش ملفوف خوشی سے ظاہر تھا کہ ان کو اس آدمی کا مرد قدیم کا پتہ ہے۔ نماز کے بعد مرد قدیم نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر وہ قدرت اللہ سے مصافحہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھے اور بڑے وقار سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکی برآمدے کی طرف چل پڑے۔ ان کی چال میں وہی وقار تھا، وہی ٹھہراؤ تھا، وہی قدرت مادی تھی۔ چونکہ اس وقت نمازی بیٹھے ہوئے تھے لہٰذا انہیں جاتے ہوئے دور تک میں دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں میں پھر سے وہی زوم لگ گیا تھا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ سب کے سب فوکس سے باہر نکل کر دھندلا گئے تھے۔ صرف ایک شخص پیش تھا۔ برآمدے کے قریب جا کر انہوں نے مڑ کر میری جانب دیکھا۔ وہی مرد اہن، مستعد، خیردمند، معاملہ فہم، جنگجو، خود آگاہ، قدیم سردار۔ انہیں دور کھڑے دیکھ کر مجھے شک پڑنے لگا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو کچھ دیر پہلے ہمارے درمیان میں بیٹھا تھا اور جن کی شفقت بڑی مٹھاس میں ہم ابھی تک لت پت تھے۔ پھر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور غالباً طریق اسلام کے اوراق میں
پھر سے جا داخل ہوئے۔ اس روز سارا دن ہم دونوں خاموش رہے۔ پتہ نہیں قدرت اللہ شہاب کیوں خاموش تھے۔ میری یہ کیفیت تھی کہ میں انجانے میں اس پرسرار ملاقات کی جگالی کر رہا تھا۔ ذہن ہر پھر پھڑا کر مرد قدیم پر جا مرکوز ہوتا اور میرا رسگلہ پھر سے مٹھاس کے ڈونگے میں ڈوب جاتا۔ اس رات دیر تک مجھے نیند نہ آئی۔ ذہن میں مرد قدیم اس قدر رچے بچے ہوئے تھے کہ سونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بہت دیر تک میں پڑا سوچتا رہا، پھر پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر میں انتظار کرتا رہا کہ ابھی قدرت اللہ شہاب آئیں گے اور کہیں گے کہ چلیے باب جبریل کھلنے کا وقت ہو گیا۔ قدرت اللہ شہاب نہ آئے تو مجھے خیال پیدا ہوا کیوں نہ خود انہیں جگا لوں، کیونکہ وہ کافی دیر ہو گئی ہے تو حجرے میں نفل ادا کرنے کی ساعت سے معروف رہ جائیں گے۔ وہ پھر سارا دن احساس محرومی میں ڈوبے رہیں گے۔ میں اٹھ بیٹھا، جلدی تیاری کی اور پھر قدرت اللہ کے کمرے کے دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ قدرت اللہ شہاب نے دروازہ کھولا۔ سو رہے تھے آپ؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بولے۔ تو پھر جانے کی تیاری نہیں کی؟ جلدی چلیے، باب جبریل تو کھل گیا ہوگا، ہم تو بہت لیٹ ہیں۔ نہیں آج نہیں، وہ بولے۔ کیوں، آج کوئی خصوصی بات ہے؟ نہیں خصوصی بات تو نہیں۔ تو پھر چلتے کیوں نہیں؟ نہیں، وہ مسکرائے۔ آپ کا مطلب ہے کہ آج آپ باب جبریل نہیں جائیں گے؟ آج ہم براہ راست مسجد نبوی میں جائیں گے جب اذان ہوگی، قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا۔ لیکن حجرے میں نفل کیوں نہیں پڑھیں گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارا کام ہو چکا ہے، قدرت اللہ شہاب بولے۔ کون سا کام؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم کو کرنا تھا کر لیا، پھر بھی وہاں جانے میں کیا حرج ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولے، مناسب نہیں۔ مناسب کیوں نہیں؟ خواہ مخواہ وہاں جا کر بھیڑ کرنا مناسب نہیں، یہ تو دوسروں کے راستے میں ہار جوڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا سبز جنگلے کے پاس دعا بھی نہیں کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولے، مناسب نہیں۔ دو ایک ساتھ تو میں مناسب اور نامناسب کس نئے زاویے پر حیران رہا۔ پھر مجھے وہ دن یاد آ گیا۔ اس دن اتفاقاً قدرت اللہ مجھے لاہور میں مل گئے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ داتا صاحب کو سلام کرنے کے لیے حاضری دوں۔ میں نے قدرت اللہ شہاب سے پوچھا، آپ کو کوئی مصروفیت تو نہیں؟ بولے نہیں۔ میں نے کہا تو چلیے داتا صاحب چلیں۔ بولے آپ اکیلے ہو آئیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ جب آپ کو کوئی مصروفیت نہیں تو پھر جانے میں کیا حرج ہے؟ قدرت اللہ شہاب کہنے لگے، اتنے بڑے دربار میں ایسے تو نہیں جا سکتے نا۔ سر پر ٹوپی رکھی، پاؤں میں جوتا پہنا اور چل پڑے۔ ساری دنیا جاتی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے کہا، میری بات کو سنا انسنا کر دیا۔ بزرگوں کے روبرو جانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، حاضری دینے کے آداب ہوتے ہیں، عرض کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ پھر مجھے محترمہ عطیہ کی بات یاد آ گئی۔ محترمہ عطیہ صاحبہ پہلی مرتبہ عمرہ کر کے آئیں تو میں نے انہیں یہ سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ برسبیل تذکرہ کہنے لگیں، مدینہ منورہ میں حاضری دینے کا مزہ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا جی وہ کیوں؟ کہنے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے کچھ آداب ہوتے ہیں، انہیں ملوز خاطر رکھے بغیر حاضر ہونے میں وہ مزہ تو نہیں۔ اب کی بار تو مجبوری تھی، اس لیے میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک بار پھر حاضری دوں گی، باقاعدہ طور پر حاضری دوں گی ضرور۔ قدرت اللہ شہاب اسی باقاعدگی اور انہی آداب کو پیش نظر رکھ کر کہہ رہے تھے۔ قدرت اللہ شہاب اور ہم دونوں فرد تھے، ایک ساتھ حج کرنے آئے تھے، ایک جگہ رہتے تھے، ایک ساتھ حاضری دیتے تھے، لیکن ان کی حاضری اور میری حاضری میں کتنا فرق تھا۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ شاید ان کے اس ارادے کو مرد قدیم کی آمد سے تعلق ہو۔ میں نے سوچا اگر صاف بات کروں تو قدرت اللہ شہاب پہلو بچا جائیں گے، لہٰذا کیوں نہ برسبیل تذکرہ بات کروں۔ میں نے کہا، مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ بولے۔ آپ کو ان کا خیال نہیں آیا کیا؟ آیا تھا، وہ بولے۔ مرد قدیم آنکھوں کے سامنے کھڑے رہے۔ اچھا، وہ بولے، کیسے آیا؟ میں نے کہا، انہیں چھیڑا۔ عجیب بات ہے، وہ بزرگ نہیں دکھتے تھے۔ پھر کیا تھے وہ؟ اچھے لوگ تھے، قدرت اللہ شہاب نے جواب دیا۔ کتنے اچھے تھے بھلا؟ اس پر قدرت اللہ چھلک گئے، بولے، انہیں رخصت ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن ان کی خوشبو ابھی تک جوں کی توں باقی ہے۔ اس کے 1 سال بعد جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے، قدرت اللہ شہاب، ڈاکٹر عفت، محترمہ عطیہ اور میں، تو مجھے قدرت اللہ شہاب کا یہی جملہ یاد آ گیا۔ میں نے عطیہ صاحبہ سے کہا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ایک ایسے بزرگ سے ملے کہ سعادت حاصل ہوئی تھی، جن کی خوشبو قدرت اللہ شہاب کے لیے ایک دن قائم رہی۔ سچ؟ عطیہ نے شدت اشتیاق سے پوچھا۔ سچ، میں نے کہا۔ چاہے پوچھ لیجئے ان سے۔ عطیہ نے قدرت اللہ شہاب کی طرف دیکھا۔ قدرت اللہ شہاب نے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کون تھے وہ؟ عطیہ نے پوچھا۔ قدرت اللہ شہاب نے کچھ منہ میں کہے بغیر ہاتھ ہلا کر کہا، اللہ جانے کا اشارہ کیا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے عطیہ سے کہا، اب آپ جو یہاں تشریف لائی ہیں
تو ذرا پوچھ کر بتائیے تو صحیح کہ وہ بزرگ کون تھے۔ عطیہ نے قدرت اللہ صاحب کی طرف دیکھا، وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔ یہ بھانپ کر کے قدرت اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، عطیہ بہادر بیٹھ گئیں، سر جھکا لیا اور مراقبے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد عطیہ نے سر اٹھایا، ان کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، آنکھوں میں انبساط کی بھیڑ تھی۔ بولی، وہ بزرگ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس تشریف فرما تھے، شہدائے بدر میں سے تھے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ قدرت نے سر جھکایا۔ پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہوا، میں نے بے سوچے سمجھے، میں تو سمجھا تھا کہ شاید وہ شہدائے بدر سے بھی بڑے تھے۔ میری بات سن کر قدرت اللہ شاہ پر شدید گھبراہٹ طاری ہو گئی، رنگ زرد ہو گیا، چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے ٹھوکر لگنے پر شیشے کا گلاس چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے التجا بڑی آواز میں کہا، ان سے بڑے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اس روز سارا دن میرا وجود مد قدیم سے جوں بھرا رہا جیسے انار دانوں سے بھرا ہوتا ہے، جدھر بھی نگاہ اٹھاتا انہیں روبرو پاتا۔ سارا دن میں بازار کی خاک چھانتا رہا، ہر بازار میں دور سامنے سے مرد قدیم آتے ہوئے دکھائی دیتے، ہر دکان پر وہ دکاندار کے پشت پر کھڑے نظر آتے۔ مرد قدیم سے میرا وجود اس قدر بھرا ہوا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کسی سے ان کی بات کہوں، کسی کو بتاؤں کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا تھا، کسی سے ان کا تذکرہ کروں، لیکن کس بات سے کرتا، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اس روز میں مدینہ منورہ میں گویا اکیلا تھا، تنہا۔ وہ بھیڑ اور وہ شور و گوگا وہ میری نگاہ میں دھندلا چکے تھے، گرد و پیش مدم پڑ چکے تھے۔ قدرت اللہ صاحب اور ڈاکٹر دونوں ہی فجر کی نماز کے بعد کالی موٹر میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ضروری کام کے لیے جدہ جا رہے ہیں، شام تک واپس لوٹ آئیں گے۔ پتہ نہیں انہیں جدہ میں کیا کام تھا۔ میں نے بتیرا پوچھنے کی کوشش کی، لیکن قدرت اللہ صاحب کی گمسم شخصیت سے بات اخذ کر لینا ممکن نہیں۔ پوچھو تو جواب وہ دیتے تھے، لیکن اس سے جواب سے بات کھلتی نہیں بلکہ مزید الجھ جاتی تھی۔ شام کے وقت جب قدرت اللہ شاہ واپس آئے تو بہت خوش نظر آتے تھے۔ آتے ہی پوچھنے لگے کہ یہ مفتی صاحب دن کیسا گزرا؟ میں نے جواب دیا، بہت برا۔ کیوں؟ وہ چونکے۔ سارا دن مرد قدیم کی نظر ہو گیا، سارا دن نہ انہوں نے کچھ دیکھنے دیا، نہ سوچنے دیا، محسوس کرنے دیا۔ ابھی ہم مرد قدیم کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ مدینہ کی پاکستانی ڈسپنسری کے ڈاکٹر آ گئے۔ کہنے لگے آج پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو خصوصی طور پر کھولے گی، اگر آپ چاہیں تو زیارت اور عبادت کے لیے تشریف لے چلیں۔ آج کس کے لیے کھلے گی؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کل تو مراکو کے شاہ کے لیے کھلی تھی، آج پاکستانی علماء کے وفد کے لیے کھلے گی، انہوں نے جواب دیا۔ 1968 میں پاکستانی علماء کے ایک وفد کو حج پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس وفد میں ہمارے چند علماء دین شامل تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ جدہ کے سفارت خانے میں پاکستان میں گیا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سفارت کی عملے کی نگاہیں صدر دروازے کی طرف مرکوز تھیں۔ سفارت کی عمارت پاکستان زائرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ وہ سب کے سب التجان بڑی نگاہوں سے عملے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کاغذات تھے جو عملے کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر آہوزاری سے بھیگی ہوئی معروضات تھیں۔ ان کے چہرے حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سفارت پاکستان نے علماء کے ساتھ کیا کیا یہ ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا علماء کا وفد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہوگی اور ہماری مزید بہتری کے لیے اپنی قیمتی آراء سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہوگا علماء کا وفد۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔